بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ یقین رکھتا ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہوگا۔ 3 شہروں میں ٹینڈنسی بڑھ گئی ہے، شدت تیز سے تیز ہو چکی ہے، لشکرگاہ، ہلمند اور قندھار میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے کہ جس تواتر سے اس وقت نقصان کی خبریں آ رہی ہیں نا دونوں جانب سے، چاہے وہ افغان فورسز ہوں یا طالبان فورسز، 20 سال کی عرصے میں، جتنے عرصے میں امریکہ اور نیٹو فورسز ان علاقوں کے اندر موجود رہے، اتنی زیادہ شدت اس علاقے کے اندر نہیں آئی۔ ان علاقوں میں اسپیشلی لشکر کا وہ علاقہ ہے جہاں پچھلے 19 سالوں میں امریکی اور برطانوی فوجی یعنی زمینی دستوں کا بھاری نقصان ہوا تھا، اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سینکڑوں فوجی یہاں مارے گئے۔ یہ اتنا شدید قسم کا علاقہ ہے، اور طالبان اور افغان فورسز کی آنکھوں کا محور یہ 3 علاقے اس لیے ہیں کہ پچھلے 4 ماہ میں طالبان نے اتنی شدت کے ساتھ کسی علاقے کے اندر حملہ نہیں کیا، اور اتنی شدت کے ساتھ ان کو رد عمل بھی نہیں ملا افغان فورسز کا جتنا ان کو ان علاقوں کے اندر سے مل رہا ہے، جس میں قندھار، ہلمند اور لشکرگاہ شامل ہیں۔ اور لشکرگاہ سے متعلق آپ کو اس وقت کی کیا اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے اسی ویڈیو کے اندر۔ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ بغلان کے اندر افغان فورسز سے متعلق اطلاعات ہیں کہ جی انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس حملے کو پسپا کیا طالبان نے اور سرنڈر کیا۔ فوٹیجز ساتھیوں اور ان کے جو مقامی کمانڈر ہیں اس کے ساتھ کی گئی ہیں، وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی چلتی ہے۔ آپ کو یہ بھی ایک شیئر چیز کرتا چلوں کہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دوسرا آج کی تاریخ میں ہوائی حملہ کیا ہے امریکہ نے لشکرگاہ میں۔ یہ وہی لشکرگاہ ہے جس سے متعلق کل ذبیح اللہ نے جب سٹیٹمنٹ دی تھی، ٹویٹر میں اپنا ٹویٹ کیا تھا ود فوٹیجز معصوم بچوں اور عورتوں سے متعلق کہ یہ دیکھیں یہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں اور یہ دراصل جنگی جرائم ہیں۔ آج امریکی طیاروں نے دوسرا حملہ کیا ہے لشکرگاہ پہ، اور وداؤٹ اس ڈیفینیشن کے نیچے کون موجود ہے؟ اور عام پبلک کا، جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ لیتے ہیں، عام پبلک کا نقصان ہوا ہے۔ یہ انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ڈیٹیلز میں جاتا ہوں، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو ایک اور ٹاپک تھا جس کی مزید تشنگی باقی تھی، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے شیئر کی تھی، وہ یہ تھی کہ 40,000 کمیونٹی کے جو ممبر ہیں ان کی جینوسائزنگ ہوئی ہے، نسل کشی ہوئی ہے، اور علاقہ بتایا جا رہا ہے غزنی پروونس کا اور ملستان ڈسٹرکٹ ہے۔ اور یہ خبر کوئی اور نہیں دے رہا ہے، یو ایس ایمبیسی دے رہی ہے کہ یہاں لوگوں کو 40,000 کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں بحق کیا گیا ہے۔ چاہے اس کے کہ آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زائد افراد یہاں جہاں بحق ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں پچھلے 3 دنوں میں۔ آزاد ذرائع 200 کہہ رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ایمبیسی ہے کابل میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 40,000 کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں الزام جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے طالبان کے اوپر۔ شاید کوئی زمانہ ہوتا طالبان کے اوپر ہم اس الزام کو مان بھی لیتے، لیکن اس موقع پہ جب طالبان آواز یہ بلند کر رہے ہیں کہ یہ دراصل وار کرائمز کی وارداتیں ہیں، طالبان کے اوپر شک جانا بنتا بھی ہے۔ اور جب طالبان اس طرح کی فوٹیجز شیئر کریں کہ معصوم شہریوں کو ہوائی حملوں کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ تیسری طاقت آئسس کی شکل میں، داعش کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں، جو دراصل بہت عرصے سے کھیل رہی ہے انڈیا NDS کے ہاتھوں میں، جو اس موقع پر اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جہاں وارداتیں کر رہی ہیں، وہی کابل کے دھماکے، کالجز کے دھماکے، وہ بچیوں کے اسکول سید الشہداء اسکول کے اوپر حملہ جہاں 74 بچیاں شہید ہوئی تھیں، وہ اس کے علاوہ میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر حملہ، اس کے علاوہ جناح ہاسپٹل جو ہے، محمد علی جناح ہاسپٹل جو دیا اس کے اوپر حملہ، یہ وہ تیسری طاقتیں ہیں۔ کیونکہ ان 40 سو کالڈ 40 جو یو ایس ایمبیسی کہہ رہی ہے اور عام پبلک کہہ رہی ہے، آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں 200 افراد، ان کے قتل کی ذمہ داری طالبان نے نہیں لی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ہم نے کوئی کام نہیں ڈالا، ہمارا عام پبلک نشانہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے جواب میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو وہ تیسری طاقت دوبارہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، وہ تیسری طاقت دوبارہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ ٹارگٹ کے واقعات کر کے
اس دنیا کے اندر مزید انسرجنسی اسپیشلی افغانستان کی عوام کے اندر مزید پینک پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں، غزنی پروونس ملستان ڈسٹرکٹ 40,000 ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو جاں بحق کیا گیا ہے اس موقع پر جب دیگر علاقوں کے اندر جنگ جاری ہے، تو کہیں کوئی تیسری طاقت اپنا فائدہ بھی کر رہی ہے۔ ادھر کی لوگوں نے کہا ہے کہ عالمی عدالتیں اس کے سلسلے میں یہ رائے عامہ کدھر گئی، عالمی جو طاقتیں ہیں جو 19 سال سے ادھر موجود تھیں وہ ان 40,000 کمیونٹی کے افراد کے حوالے سے کوئی آواز کیوں نہیں بلند کر رہی؟ مقامی لوگوں کو یہ ریزرویشن ہے اس سلسلے میں۔ یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتانا تھا بغلان کا ہے پولیس چیف، اس نے سرنڈر کیا اپنے ساتھیوں کے سامنے، فوٹیجز میں وہ دیکھا بھی جاتا ہے طالبان کی قید کے اندر، اور ساتھ ساتھ اس کے اسلحے کی جو کھیپ ہے وہ بھی پکڑی گئی ہے، وہ بھی ساتھیوں سمیت سرنڈر کے مناظر ساتھ ہیں۔ یہ میں نے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ لشکر گاہ میں افغان فورسز نے سرنڈر کیا ہے، اور افغان نیشنل ڈیفنس فورس کے جو اراکین ہیں ان کے سرنڈر کرنے کی ایک کمپاؤنڈ کے اندر ان کی تصاویر شیئر کی ہیں طالبان نے۔ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا تھا کہ کل کی یہ خبر تھی کہ ہرات کے اندر نا اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے گئے تھے، جس کو افغانستان کی حکومت نے کہا تھا کہ دراصل افغان فورسز نے ہرات میں جو داخل ہوئی ہیں اس سلسلے میں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کی ویڈیو صبح دیکھی اور جب میں نے ویڈیو کی آڈیو کو ذرا بلند آواز میں دیکھا تو وہ ویلکم ٹو مجاہدین کر رہے تھے۔ ان کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے جو تھے وہ مجاہدین کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ جیسے کہ واللہ علم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اشرف غنی صاحب نے کل کے ہرات میں ہوئے اللہ اکبر کی جو آوازیں گونجی ہے نا، اس کو انہوں نے افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی جو فورس ہے اس کے حق میں بہتر کہا ہے کہ یہ دراصل کابل کے اوپر اعتماد ہے ہرات کی عوام کا، جو طالبان سے لڑنے کے لیے سڑکوں پر باہر نکلی ہے۔ افغانستان کا موقف، افغانستان کی ڈیفنس منسٹری، افغانستان کا صدر اشرف غنی اس کو اپنے پارٹ پر لے رہا ہے۔ ریفرنسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں آریانہ نیوز ہے، پجوک ہے، اور افغان نیوز 1، اور ساتھ ساتھ جو ٹویٹر ہینڈلرز ہیں آفیشیل طالبان کے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ عام ترین ایک بات یہ تھی کہ ہرات کے لوگوں سے ہٹ کر ایک اور فوٹیج شیئر کر رہے ہیں طالبان اپنے تمام ہینڈلرز کے ہاتھوں، اور وہ فوٹیج کسی اور کی نہیں ہے، اسماعیل خان کی ہے۔ اسماعیل خان جو جنگجو لیڈر ہیں، ایک زمانے میں طالبان کی قید میں بھی رہے، پھر فرار بھی وہاں سے ہوئے، پھر بیرون ملک بھی رہے، اور پھر وہ واپس آئے، اور اس وقت حرام الدستے کے طور پر فرنٹ پہ ہو کے ہرات کی عوام کے ساتھ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ عوام میں بچے، عورتیں اور جوان بھی، وہ بھی طالبان کے خلاف لڑیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ہے نا، تو اس کے اوپر اسماعیل خان کی آج یہ فوٹیج سرکولیٹ کی گئی بھی ہے، جس میں اسماعیل خان کسی پچھلے دور میں، کسی پچھلے سالوں میں وہ افغانستان کے ایک جرنل سے خوش اور خرم ہو کے مصافحہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے نیچے غدار لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ طالبان بھی ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو بہت اچھے سے آبزرو کر رہے ہیں، جس میں اسماعیل خان ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف ہر گلی محلے کے اندر لڑائی ہو، اور ہر عورت اور مرد کا یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسماعیل خان کو یہ جواب دیا کہ اتنے کلوز ہیں ہم تمہارے، اور تمہارے ماضی کی جو حرکتیں ہیں وہ انہوں نے پبلک کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔